21 دسمبر 2017 کو علماء کے وفد کے ساتھ ہماری جامعہ امینیہ شیخ کالونی فیصل آباد میں علامہ سعید احمد اسد صاحب کے ادارے میں حاضری ہوئی، اور حاضری کا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ نبوت کے حوالے سے علامہ صاحب سے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور بحمدہ تعالیٰ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی نشست میں ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ پایا تکمیل تک اور انجام تک پہنچی، جس میں میرے ساتھ جو علماء ساتھ گئے تھے، علماء تشریف فرماتے، ان میں سے مناظر اہل سنت مولانا محمد کاشف اقبال مدنی اور مناظر و محقق جناب ارشد مسعود چشتی صاحب، مولانا پروفیسر محمد عرفان قادری صاحب اور برادرم بھائی میسم عباس قادری اور بھائی تیمور صاحب، یہ احباب بھی اس مجلس میں تشریف فرماتے، جس میں ہماری مسئلہ نبوت کے حوالے سے علامہ سعید احمد اسد صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ ہمارے علماء کی مشاورت اور بعض دوست احباب کے اصرار پر میں نے اس کا خلاصہ پیش کرنے کی جو نا وہ ارادہ کیا ہے، اور علماء نے اصرار بھی کیا، دوستوں نے اس پر جو نا وہ بار بار کہا ہے کہ آپ اس پر جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ مختصر وقت میں پیش کر دیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ جو ضروری باتیں ہوئی ہیں وہ خلاصتاً عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے ان کے سامنے یہ گزارش کی کہ چند رسائل چھپے ہیں آپ کے شاگردوں کے نام پہ مسئلہ نبوت کے حوالے سے، تو یہ وضاحت فرمائیں کہ وہ رسائل کی آپ ہم حمایت کرتے ہیں، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا موقف نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ میرے وہ سوالات ہیں علماء کے سامنے، میرے چند شبہات و اشکالات ہیں، تو میں نے تو علماء اہل سنت کے سامنے اپنے سوالات رکھے ہیں کہ یہ سوالات ہیں، میرے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ تو لہٰذا میں اب بھی کہتا ہوں کہ میرے ان سوالوں کے جواب دیے جائیں، اور ان سوالات میں سے ہم نے پھر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے گزارش کی کہ چونکہ ہم آپ سے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کے جو سوالات اور اشکالات ہیں، شبہات، وہ آپ بیان فرمائیں۔ جتنی ہماری تیاری اور اس مسئلے پر ہماری جو نظر ہے، انشاءاللہ اپنی معلومات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے جواب اس کے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے اشکال پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کی کتابوں میں جو نبی کی تعریف لکھی ہے، نبی کی تعریف میں انسان کی قید موجود ہے کہ نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت مخلوق کے لیے تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ تو نبی کی تعریف میں انسان کی قید موجود ہے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں، چونکہ گفتگو کرنے کے لیے دوست احباب نے مجھے منتخب کیا تھا، تو میں نے ان کے جواب میں یہ گزارش کی کہ اگر نبی کی تعریف میں انسان کی قید موجود ہے تو رسول کی تعریف میں بھی انسان کی قید موجود ہے، یہ علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو ثابت کر دوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ثابت کریں۔ تو 5 کتابوں کا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ 5 کتابوں کے حوالے تو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ رسول کی تعریف میں انسان کی قید موجود ہے، اور ابھی میں آن کیمرہ ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے شرح العقائد، علامہ سعد الدین تفتزانی کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر رسول کی تعریف لکھی ہے کہ الرسول انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت مخلوق کی طرف بھیجتا ہے لتبلیغ الاحکام، احکام کی تبلیغ کے لیے۔ اب دیکھیں، جس طرح نبی کی تعریف میں انسان کی قید موجود ہے، اسی طرح رسول کی تعریف میں بھی انسان کی قید موجود ہے۔ جبکہ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو رسالت ہے وہ صرف نبیوں کو، صرف انسانوں کو عطا نہیں کی، بلکہ رسالت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی عطا کی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول۔ تو رسول فرشتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب رسول کی یہ تعریف فرشتوں کی رسالت پر منطبق نہیں ہوتی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بات ملا کے میں اس کا نتیجہ پیش کروں گا۔ جس طرح نبی کی تعریف میں یہ کنڈیشن اور قید موجود ہے کہ نبی وہ انسان ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ اور قیود بھی بعض علماء نے پیش کی ہیں۔ جس طرح علامہ تفتزانی کی شرح المقاصد ہے عقائد کی کتاب، اس کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے نبی کے لیے
انسان کی قید کے ساتھ ساتھ بلوغت اور فطانت کی قید بھی بیان کی ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، بالغ اور فطین ہوتا ہے۔ اب اس تعریف اور قید کے مطابق حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے اللہ نے حکایتاً ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو اب یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے وہ غیر بلوغت میں عطا کی گئی، جبکہ نبی کی تعریف میں یہ قید موجود ہے کہ نبی بالغ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نبوت بلوغت کی حالت میں عطا کرتا ہے، لیکن نبوت کی یہ تعریف جناب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پر منطبق نہیں ہوتی۔ تو اب نتیجہ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ جو تعریفات ہوتی ہیں وہ اکثری اور اغلبی ہوتی ہیں، یہ عمومات کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں، اور پھر تعریفات جو ہیں نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہیں اور نہ ہی کوئی حدیث ہیں، تعریفات بعد میں علماء نے کی ہیں، متکلمین نے، فقہاء نے، محدثین نے۔ تو اب جب علماء کے یہ کی ہوئی تعریفات ہیں تو یہ عمومات کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ اللہ رب العزت جل شانہ نبوت بلوغت کی حالت میں اور نبوت اللہ رب العزت جل شانہ ایک مخصوص وقت میں عطا کرتا ہے، لیکن نبوت کی یہ تعریف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر منطبق نہیں ہوتی پوری۔ اسی طریقے سے رسول کی جو تعریف ہے کہ رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت مخلوق کے لیے بھیجتا ہے اور تبلیغ حکام کے لیے، اب رسول کی یہ تعریف فرشتوں کی رسالت پر منطبق نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تعریفات عمومات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہیں اور مماز مستثنا ان سے خارج ہیں۔ جس طرح فرشتوں کی رسالت رسول کی تعریف سے مستثنا ہے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی شرع مقاصد کی اس تعریف سے مستثنا ہے، تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی عالم ارواح کی نبوت کی اس عمومی تعریف سے مستثنا ہے۔ اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ عمومات و اطلاقات شرعیہ میں مواضع مستثنا وہ از خود خارج ہوتے ہیں، ان کو مستثنا اور خارج سمجھا جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، تو اس سے واضح ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس وقت ہی وصف عطا فرما دیا تھا۔ اب اس حدیث کو تعریفات کے جو نا وہ نیچے لے کے آنا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لہذا یہ ایک پہلا اشکال تھا ان کا جس پر بحمد تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ بندہ نچیز نے جوابات پیش کیے۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا مین شبہ اور اشکال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے کنت نبی آدم بین الروح والجسد، اس حدیث میں نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ نبوت کے نوٹیفیکیشن کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے نبوت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، نامزدگی ہو گئی تھی، نامینیشن کر دیا تھا کہ ان کو نبی بنایا جائے گا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا، حالانکہ مدارج النبوہ کی پہلی جلد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ طور پہ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے جواب میں نے گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، حالانکہ ہمارے کتنے اکابر علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کے ضمن میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو وصف نبوت اس وقت عطا کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک حوالہ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کی کتاب تعظیم والمنہ کے حوالے سے، امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں فرماتے ہیں سارا نبی
یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو چکے تھے عالم ارواح میں ہی، جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ میں نے ان کے سامنے پیش کی کہ اب دیکھیں اس حدیث کا جو سیاق کلام ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ حضور آپ کے لیے نوٹیفیکیشن کب سے جاری کیا گیا، یا آپ نبوت کے لیے کب سے نامزد کیے گئے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ حدیث کا سیاق کلام دیکھیں۔ حدیث میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا کنت نبیا متا وجبت لک النبوہ۔ جامع ترمذی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے۔ اور دیگر حدیث میں متا کنت نبیا قال کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یہ الفاظ۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے اور کہا کہ اس سیاق کلام کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں، اس سیاق کلام کے ساتھ کتب احادیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ تو فوراً اسی وقت ہمارے پاس شاملہ موجود تھا، علامہ ارشد مسعود چشتی صاحب کے پاس مکتبہ شاملہ لیپ ٹاپ وہاں موجود تھا، فوراً وہاں سے ان کے سامنے حدیث نکالی اور سامنے پیش کر دی کہ اسی سیاق کلام کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اسی سیاق کلام کے ساتھ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ کی اس کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 438 پہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 267 پہ یہ حدیث موجود ہے، اسی سیاق کلام کے ساتھ کہ صحابی نے پوچھا متا کنت نبیا قال کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو اب اس حدیث سے میں نے استدلال بھی کیا کہ دیکھیں حدیث کا جو سیاق کلام جس میں فرمایا گیا، صحابی نے کنتا سے سوال کیا، حضور نے کنتو سے جواب دیا۔ اب یہ جو لفظ کانا ہے یہ عربی زبان میں اس مقام پہ آتا ہے جہاں اتصاف المسند الیہ بالمسند فی الماضی وقد یکون اتصافہ علی وجہ دوام ان کانا ہناک قرینۃ۔ کانا کا استعمال ماضی میں عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مسند الیہ زمانہ ماضی میں مسند کے ساتھ متصف ہو چکا ہو۔ تو گویا کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت سے وصف نبوت سے متصف ہو چکا ہوں جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو یہ دوسرے اشکال کا جواب بھی بحمد تعالیٰ ہم نے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال اور اشکال، انہوں نے کہا یہ تیسرا سوال ہے اور مرزئی اس پر بڑی بات کرتے ہیں اور مرزئیوں کو کس طریقے سے جواب دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کا معنی یہ ہے کہ حضور کو آخر میں نبوت ملی ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے حضور کے لیے نبوت مانی جائے کہ حضور سب سے پہلے نبی بن چکے تھے تو بعد میں سارے نبی تو بعد میں آئے، تو یہ ایک مرزئیوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، لہذا اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب حمد تعالیٰ ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ان کے سامنے کہ دیکھیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں سب سے پہلا نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے۔ تو اس حدیث میں اس کی وضاحت اور جواب موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول نبی ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہیں بعثت کے اعتبار سے، اور یہ حدیث متعدد جو کلمات ہیں ان کے ساتھ یہ حدیث ہے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی کی المتوفیٰ 430 ہجری پہلی جلد کے صفحہ نمبر 45 پر ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے کوڈ کیا ہے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اول نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے، اور یہ امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پہ ان کلمات کے ساتھ انہوں نے حدیث کوڈ کی ہے جعلتک اول النبیین خلقا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو اول نبی بنایا ہے تخلیق کے اعتبار سے، وآخرہم مبعثا، اور آخری بنایا ہے بعثت کے اعتبار سے۔ تو جب حدیث میں جواب موجود ہے کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
تخلیق کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے جن کو تخلیق کیا گیا وہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا گیا، تو حضور اول ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخر ہیں بعثت کے اعتبار سے۔ اور یہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں متعدد مقامات پہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 662 پہ اور 663 پہ انہوں نے اسی حدیث کو کوڈ کیا ہے۔ یہ دو صفحات میں یہ ہم نے ان کے سامنے جو نا وہ اس طریقے سے یہ مسئلے کا جواب اس شبے کا پیش کیا، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 638 پر فرماتے ہیں، مجھے فاتحہ دیوان نبوت و خاتمہ دفتر رسالت بنایا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں مجھے فاتحہ دیوان نبوت یعنی نبوت کے دیوانوں کو کھولنے والا و خاتمہ دفتر رسالت اور دفتر رسالت کو مکمل کر دینے والا بنایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ یہ تین مین اشکالات ہیں، شبہات ہیں، جن کا ہم نے بحمد تعالیٰ دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے جواب پیش کیا۔ اس سلسلے میں پھر جو بنیادی چیز تھی وہ بھی ہماری ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں ختم نبوت کا منکر اس کو کہتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال سے پہلے وحی جلی آتی رہی ہے۔ تو ہم نے کہا ہے یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ یہ تو بالکل کوئی بندہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اقرا کے نزول سے پہلے وحی جلی آتی رہی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وحی خفی کا ہمارے علماء نے اکابرین نے لکھا ہے۔ جس طرح دیکھیں صحیح بخاری میں باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول اور ابتدا کیسے ہوئی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہیں، سورہ اقرا کے نزول کے حوالے سے سارا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ہی کتاب التعبیرات کے بالکل شروع میں باب قائم کیا ہے، باب اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا ہوئی، یعنی اقرا کے نزول سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا کی گئی ہے وہ رؤیا صالحہ سے ہوئی ہے۔ جو رؤیا صالحہ کشوف صادقہ وہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اور وحی کا نبوت کا تحقق وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی خفی آتی رہی، کشوف صادقہ رؤیا صالحہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے علماء فقہا نے کتب فقہ میں یہ باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے عبادت کس طرح کرتے تھے، کس انداز سے، کیا نبی ہو کر یا کسی نبی کا امتی بن کر۔ تو کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی منصب نبوت پر فائز تھے، اور رؤیا صالحہ اور کشوف صادقہ کے ذریعے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادت کا طریقہ واضح ہوتا تھا اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک اور اشکال بھی جو پیش کیا جاتا ہے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے 40 سال سے پہلے تو پھر حضور نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تو اس حوالے سے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب شرح فقہ اکبر اس سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 60 پر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ نبی کے لیے تبلیغ کرنا شرط نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم اور آرڈر نہ آ جائے۔ لکھتے ہیں ان نبی اعم من الرسول، نبی رسول سے عام ہے، اذا الرسول من امر بالتبلیغ، رسول وہ ہوتا ہے جس کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، والنبی من اوحی الیہ، اور نبی وہ ہے جس پر وحی کی جائے، اعم من ان یؤمر بالتبلیغ ام لا، عام ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم دیا جائے یا نہ دیا جائے، یعنی نبی کو تبلیغ کا حکم دیا جانا ضروری نہیں ہے۔ نبی تبلیغ کرے تب بھی نبی ہے، تبلیغ نہ کرے تب بھی نبی ہے۔ نبی جب تک اس کو حکم نہیں دیا جاتا نبی تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے۔ اور یہ المعتقد المنتقد ہے شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 166 اور 67 پہ ترجمے کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں، لہذا نبوت بواسطہ فرشتہ یا اس کے بغیر وحی الہی کو سننے کے ساتھ خاص ہے۔
یعنی جب اللہ کی طرف سے وحی جلی یا وحی خفی آ گئی تو نبوت کا تحقق ہو گیا. پھر اگر اس کے ساتھ اس وحی کی تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے تو وہ رسول ہے. تو یہ بحمد تعالیٰ ہماری گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں علامہ صاحب نے یہ اپنا موقف ہماری یہ 4-5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد لکھ کے دیا. میں وہ موقف ان کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا. اب یہ 21/12/2017 کا موقف ہے. اس سے پہلے ان کا موقف جو انہوں نے 6 نکاتی موقف لکھا تھا 8/3/2013 میں، وہ یہ ہے، وہ یہ موقف ہے. اور اس میں نقطہ نمبر 2 یہ تھا کہ نبوت اور رسالت سمیت ہر کمال کی استعداد و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس نور مبارک میں رکھ دی تھی. یعنی استعداد و صلاحیت رکھی تھی. وصف نبوت ملنے کا انہوں نے اس سے پہلے نظریہ نہیں لکھا تھا. اور بحمد تعالیٰ ہماری جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، اس گفتگو میں رزلٹ اور نتیجہ، اور ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کا رزلٹ اور نتیجہ بالکل واضح طور پہ سامنے آیا کہ انہوں نے اس بات کو ریٹن فارم میں لکھ کے دے دیا کہ عالم ارواح میں نبی کریم علیہ السلام کو وصف نبوت اللہ نے عطا کر دیا تھا. اور پھر جو وصف نبوت عطا کیا تھا اس میں کوئی انقطاع، کوئی تعطل، کوئی سلب واقع نہیں ہوا، بلکہ وہ کنٹینیو اور مسلسل دائم و مستمر رہا. اور جب کہ نبی کریم علیہ السلام عالم اجساد میں تشریف لائے. لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا، جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و آدم بین الروح والجسد اور کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اور اس کے ہم معنی احادیث مبارکہ شاہد ہیں. اس نبوت میں کوئی انقطاع واقع نہ ہوا. یعنی جو عالم ارواح میں اللہ نے حضور کو نبوت دی تھی اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا، بلکہ کنٹینیو وہ نبوت دائم و مستمر رہی. اور عالم بشریت میں غار حرا میں منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین کے آخر میں تحریر فرمایا ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مطلع القمرین کے آخر میں جو تحریر فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ مطلع القمرین کا صفحہ نمبر 257 ہے. فرماتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آیتیں اقرا شریف کی نازل ہوئیں اور حضور کو فضیلت رسالت حاصل ہوئی. یعنی اقرا کے نزول پر نبی کریم علیہ السلام کو منصب نبوت عطا ہونے سے مراد یہ حضور کی بعثت ہوئی. اور یہ اعلیٰ کا عقیدہ ہے. اور اس کے مطابق جو ہے وہ مطلع القمرین کی جو عبارت بالکل واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا. اور یہ بحمد تعالیٰ ہمارا عقیدہ ہے. یہ گفتگو ہوئی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب منفی پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں وہ علامہ صاحب کے دونوں موقف پڑھ لیں. یہ 2021/12/2017 کا موقف ہے جس میں انہوں نے وصف نبوت کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے عالم ارواح میں ثابت ماننا ہے اور اس کو دائم و مستمر ماننا ہے. اور اس سے پہلے 2013 میں جو 6 نکات انہوں نے لکھے تھے وہ بھی آپ پڑھ لیں. اس میں صرف نبوت کی استعداد و صلاحیت مانی ہے. تو بحمد تعالیٰ ہماری اس گفتگو سے اور جو ہماری سیٹنگ ہوئی ہے اس سے ایک مثبت جو نتیجہ نکلا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.